جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، نیکسٹ ایپیسوڈ۔ رات میں شہریار خان ان سب لوگوں کو باہر ڈنر کرانے لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ڈنر بطور خاص مریم کے اعزاز میں ہے، جو پہلی بار اپنے ہونے والے سسرال آئی ہے۔ اس کے اعزاز میں ڈنر تھا۔ اس مناسبت سے وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا تھا اور اس سیاہ لباس میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ لباس کے اوپر اس کے سیاہ کشمیری شال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کی شال پر انابی اور سنہری دھاگے سے کام بنا تھا۔ اس نے کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہن رکھے تھے۔ اس پر سلیقے سے کیا گیا میک اپ، وہ واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ سب ہوٹل پہنچے۔ وہاں ان کے لیے میز پہلے سے بک تھی۔ شہریار خان اپنے ہونے والی بہو کو کسی معمولی جگہ تو لا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس ڈنر کے لیے شہر کے بہترین ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ امو جان اور شہریار خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر مریم بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے دوران مریم کی شہریار خان کے ساتھ تاریخ، ادب، سیاست، معاشیات، ان سب موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ شہریار خان اس گفتگو میں اپنے لاڈلے کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں سکندر کچھ چپ چپ سا تھا۔ وہ گفتگو میں شامل تو ہو رہا تھا، مگر یوں جیسے کسی اور بات میں اس کا ذہن الجھا ہوا ہو، وہ کچھ اور سوچ رہا ہو۔ اس نے چند ایک بار سکندر کی مریم کی جانب اٹھتی سنجیدہ نگاہیں دیکھی تھیں۔ اس بے پناہ سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سکندر نے مریم کو کیوں دیکھا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مریم اسی طرح چہک رہی تھی۔ وہ شہریار خان اور سکندر سے یونانیوں اور ان کی تہذیب پر باتیں کر رہی تھی۔ شہریار خان دلچسپی سے اپنی معلومات اس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جبکہ سکندر سنجیدہ تھا۔ وہ خاموش تھا، وہ محض سر ہلا رہا تھا یا پھر کبھی کبھی ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ سکندر کے اس عجیب و غریب انداز کو وہ قطعاً نہیں سمجھ پایا تھا۔ سکندر صرف اسے رات ہی نہیں بلکہ صبح بھی کچھ چپ چپ محسوس ہوا تھا، اور شاید کسی نے اس کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس بھی نہ کیا ہو، مگر وہ سکندر کے ہر انداز کو بغور دیکھتا اور محسوس کیا کرتا تھا۔ سکندر ناشتے کی میز پر کل صبح کی طرح چہک نہیں رہا تھا۔ وہ مریم سے بھی کم بات کر رہا تھا۔ اس کی زیادہ گفتگو امو جان سے ہو رہی تھی، یا پھر کسی وقت اس کے سپاٹ سے انداز کے باوجود اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ اسے سکندر کا یہ رویہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ آؤ سکندر، کارڈز کھیلتے ہیں۔ ناشتے کی میز سے اٹھتے ہوئے مریم نے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ کوئی گیم کھیلیں۔ اس نے حامی بھری تو وہ سکندر سے بولی، سوری مریم، تم لوگ کھیلو، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ سنجیدگی سے معذرت کرتا میز پر سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ سکندر کے عجیب و غریب رویے ہی کو سوچ رہا تھا کہ شام میں اسے سکندر پر ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آ گیا۔ آج اس کے گھر پر کرسمس اور سال نو کے حوالے سے پارٹی تھی، جس میں واشنگٹن کے وہ تمام ایلیٹ اور اثر و رسوخ والے افراد جو شہریار خان کے دوست تھے مدعو تھے۔ ان افراد میں سیاست دان بھی تھے، سینیٹر بھی تھے، کاروباری حضرات بھی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹو اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے۔ گھر پر پارٹی تھی، اس لیے وہ پورے دن کے لیے تو مریم کو لے کر گھومنے نہیں نکلا تھا، بس یوں ہی آس پاس تھوڑا بہت گھوم پھر کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں سکندر اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ وہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے ٹی وی پر فٹ بال کا کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ لو، تم یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے ساتھ چلتے، مریم مسکرا کر بولتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ مریم کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر اسے بھی مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ مریم نے سکندر کے ہاتھ میں موجود ڈرائی فروٹ کی پلیٹ سے کاجو اٹھا کر کھایا۔ کیا بورنگ گیم دیکھ رہے ہو، کچھ اور لگاؤ۔ 2-3 کاجو اور اٹھا کر کھاتے ہوئے مریم نے سکندر کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر چینل تبدیل کر دیا۔ سکندر ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، کیا ناراض ہو گئے؟ اچھا دیکھ لو جو تم دیکھ رہے تھے۔ مریم کا ہنستا مسکراتا بے تکلف انداز ویسا ہی تھا جیسا وہ سب کے ساتھ رکھا کرتی تھی، مگر سکندر کا رد عمل بڑا عجیب، نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ تم لوگ ٹی وی دیکھو، وہ سخت اور بے تاثر سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ ہم آئے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو، کیا ہمارے ساتھ بیٹھنا تمہیں چاہ نہیں رہے ہو سکندر؟ مریم کے اس سوال کے جواب میں سکندر کو اخلاق اور تمیز کا مظاہرہ کرنے کوئی مہذب بات کہہ دینی چاہیے تھی، مگر وہ بڑے صاف کو اور واضح انداز میں بولا، ہاں میں اس وقت اکیلا بیٹھنا چاہتا تھا۔ سنجیدہ انداز میں جواب دینے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر کو کیا ہوا زین، کیا وہ میرے چینل تبدیل کر دینے سے ناراض ہو گیا ہے؟ حیران پریشان سی مریم نے اسے دیکھا تھا۔ مریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر ناراض ہوا جائے۔ سکندر بلا وجہ بدتمیزی کر کے گیا تھا، اس کا خون کھول گیا تھا، مگر وہ ضبط کر کے چپ تھا۔ بہرحال وہ سکندر کے خلاف مریم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس اس کی عادت ہے اسی طرح کی۔ تم پلیز مائنڈ مت کرو۔ سکندر پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ مریم سے نرمی اور پیار سے بولا تھا،
رات پارٹی میں وہی تمام اہتمام تھا جو شہریار خان کی پارٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ جس خوبصورت مینشن میں وہ رہتے تھے، اس کا ایک بڑا ہال نما کمرہ اس کے گھر پر پارٹیز کے لیے مخصوص تھا۔ آج بھی پارٹی کا وہی اہتمام تھا۔ شہریار خان کے مدعو کے تقریباً تمام مہمان پارٹی میں موجود تھے۔ وہ جوس کا گلاس لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ شہریار خان سکندر کو اپنے ایک نئے دوست جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO تھے ان سے ملوا رہے تھے۔ سکندر بلیک سوٹ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شہریار خان پارٹیز میں سکندر کو اسی طرح اپنے خاص اثر و رسوخ رکھنے والے دوستوں سے متعارف کروایا کرتے تھے۔ گویا سکندر کی عملی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاریاں انہوں نے ابھی سے شروع کر رکھی تھی۔ وہ اس کے سنہرے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر رہے تھے۔ اس کو غالباً کسی سے اس لیے نہیں ملوایا جاتا تھا کہ وہ سکندر کی اس طرح ان کے دوستوں اور ملنے جلنے والے اونچے معیار کے حامل لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال نہیں تھا۔ جن لوگوں سے وہ واقف تھا ان سے دعا سلام کر چکا تھا، اب بالکل تنہا کھڑا تھا۔ مریم پتہ نہیں تیار ہو کر ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا ذہن سکندر اور شہریار خان سے ہٹانا چاہا تھا۔ نہیں، اب ان باتوں میں اس کا دل نہیں دکھتا، وہ بالکل بھی دکھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس کی زندگی میں مریم ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی، تب اسے اس کے دیر سے آنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی، بہت دل سے۔ امو جان نے اسے تحفے میں جو خوبصورت اور بیش قیمت جوڑا دیا تھا اس نے وہ پہن رکھا تھا۔ جیسے سیاہ رنگ اس کے لیے بنا ہو، ایسا ہی سرخ رنگ بھی اسی کے لیے ہی بنا تھا۔ ہر رنگ اس کے لیے بنا تھا۔ پارٹی میں جتنی لڑکیاں، جتنی خواتین شریک تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی تمام کلفت دور ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا، وہ بھی اسے دور سے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شہریار خان سکندر کو اپنے جن واقف کار سے ملوا رہے تھے ملوا چکے تھے۔ سکندر اب وہاں سے کسی اور سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے دور سے کھڑے ہو کر نظر آ رہا تھا کہ سکندر اور مریم کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مریم مسکرا کر اس سے کچھ بولی تھی۔ اس کے چہرے پر شوخی تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، مگر جواباً سکندر نے سنجیدگی سے بغیر مسکرائے نہ جانے اس سے ایسا کیا کہا تھا کہ مریم کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ آج ایک ہی دن میں سکندر نے دوسری بار مریم کے ساتھ ایسا روکھا کرخت رویہ رکھا تھا۔ اس نے مریم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، فوراً ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سکندر ہوتا کون تھا؟ مریم سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آنے والا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، زین شہریار کی ہونے والی بیوی ہے۔ وہ مہمانوں کا لحاظ کر کے، موقع کی نزاکت کا احساس کر کے خون کے گھونٹ پی کر چپ رہ گیا تھا۔ شرمندہ سی مریم وہاں اس طرح چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کا خیال تھا وہ فوراً سکندر کی رویے کی شکایت کرے گی، مگر وہ مریم تھی، اس کی مریم۔ وہ اتنی چھوٹی بات کیسے کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ کہتی؟ وہ فوراً ہی خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، میں تمہارے ہی پاس آ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا مریم؟ تمہیں یہاں کوئی بات بری تو نہیں لگ رہی؟ وہ بے قراری سے پوچھا۔ اپنے گھر آ کر مجھے کچھ کیوں برا لگے گا؟ سب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آنٹی انکل، اور سب سے بڑھ کر تم ساتھ ہو تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے بے اختیار مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ مریم نے سکندر کا نام نہیں لیا تھا، وہ اس فہرست میں شامل ہونے کے قابل تھا بھی نہیں۔ اس وقت اس پل وہ مریم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی اچانک ہی سکندر پر نظر پڑی تھی۔ سکندر کچھ فاصلے پر اپنی ہم عمر لڑکے لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ان دونوں پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ اس پل سکندر کی نگاہوں کا تاثر پڑنے میں ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر کی نگاہوں میں سے مریم کو ساتھ کھڑا دیکھ کر ناپسندیدگی تھی، غصہ تھا۔ وہ اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ سکندر کے جس رویے کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، یکدم ہی اس کی سمجھ میں آ گیا۔ سکندر مریم کو اس کی زندگی میں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ بس اتنا سا حوصلہ ہے تم میں سکندر شہریار، میں ساری زندگی تمہاری بڑائی برداشت کرتا آیا ہوں، اور تم سے آج میری ایک معمولی سی خوشی اور برتری برداشت نہیں ہو رہی۔ بس صرف ایک دن ڈھونگ رچا سکے میری خوشیوں میں خوش ہونے کا، اب وہی کم ظرفی دکھا رہے ہو۔ اتنے حاصل اور اتنے کم ظرف ہو تم سکندر شہریار کہ بھائی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی تم سے۔ مریم جیسی شاندار، حسین اور غیر معمولی لڑکی تمہارے اس معمولی بھائی کو مل گئی ہے، اس لیے حسد کر رہے ہو مجھ سے۔ اس نے سکندر کے لیے دل میں نفرت اور غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے دن سکندر زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہا تھا، بقول امو جان کے وہ پڑھائی کر رہا تھا کہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہونا تھے۔ اسے یہ سب جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سکندر اس سے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہمیشہ جیتنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی اسے کہ زندگی میں پہلی بار زین سے ہارنا اسے سہا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی جلن اور حسد جب کسی اور طرح نہیں ظاہر کر پا رہا تھا تو مریم کے ساتھ سپاٹ لب و لہجہ اور کرخت انداز اپنا کر اس رشتے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سکندر کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، ورنہ مریم سے بدتمیزی کے مظاہرے پر اسے کھری کھری سنا دیتا، اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ شام میں سکندر کمرے سے نکلا تھا۔ بڑے بزی ہو صبح سے؟ آؤ بیٹھو ہم لوگوں کے ساتھ۔
وہ اور مریم شطرنج کھیل رہے تھے جب سکندر سیڑھیوں سے اترا نظر آیا تھا۔ مریم اس کی کل کی بد اخلاقی بھلا کر مسکرا کر بولی، نو تھینکس، میں ابھی بھی بزی ہوں، چھٹیوں میں اس طرح پڑھائی کون کرتا ہے؟ مریم نے ہنس کر کہا تھا، میں کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی اور قدرے روکھے انداز میں اسے جواب دیتا کچن میں چلا گیا تھا۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر خفت نظر آ رہی تھی۔ وہ سکندر کے رویے پر مریم سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ بھی کہ زین کا اکلوتا بھائی اتنا کرخت ہے، اسے گھر آئے مہمان سے اخلاق سے بات برتنا بھی نہیں آتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا مریم، بس سکندر کی عادت اسی طرح کی ہے، موڈی ہے بہت، برا مت ماننا اس کی کسی بات کا۔ اسے سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے مسکرا کر مریم سے بات کہنی پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ میرا اکلوتا بھائی مجھے اور تمہیں ساتھ دے کر جیلس ہو رہا ہے؟ اس سے چھوٹے بھائی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ جو ظرف مجھ میں ہے بچپن میں اس کی کامیابیوں، اس کی جیت اور اس کی برتری کو قبول کرتا آیا ہوں، وہ ظرف خود میں کہاں سے لائے؟ تمہاری جگہ کوئی عام سی لڑکی میری منگیتر ہوتی تو اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اسے تکلیف اپنی معمولی بھائی کو ایک غیر معمولی لڑکی سے ملنے پر ہے۔ کیا پتہ اسے یہ ڈر بھی ہو کہ چاہے ساری دنیا کی خاک بھی چھان لے، مگر تم سے برتر تو کیا تمہارے مقابلے جیسی بھی لڑکی سے ڈھونڈ کر نہیں پائے گا۔ مریم کی سوچوں میں سے انجان مسکراتے ہوئے یقین دلا رہی تھی کہ اس نے سکندر کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اگلے روز ان دونوں لوگوں کا پکنک کا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام شہریار خان نے اپنے بچوں اور ہونے والی بہو کے لیے بطور خاص بنایا تھا۔ شہریار خان اور امو جان کی جن چند فیملیز سے زیادہ قریبی دوستیاں تھیں، وہ 5 فیملیز بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کل ملا کر وہ 25-26 افراد تھے جو پکنک پر جا رہے تھے۔ صبح سویرے ان لوگوں کی روانگی تھی۔ ان کی فیملی فرینڈز میں 2 فیملیز پاکستانی تھیں، 1 انڈین اور 2 امریکن۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ وہ لوگ میری لینڈ کے مضافات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال جھیل کے پاس پکنک منانے جا رہے تھے۔ وہاں خوبصورت جھیل کے ساتھ سوئمنگ، بوٹنگ اور فشنگ کی سہولیات موجود تھیں۔ کیچنگ کے لیے بھی وہ جگہ بڑی آئیڈیل تھی۔ وہاں قدرتی خوبصورتی آبشار بھی تھی۔ گھڑ سواری کرنی ہو یا ہائیکنگ، وہاں تمام سہولیات موجود تھیں۔ اس کی خواہش تھی وہ مریم کے ساتھ گاڑی میں بالکل تنہا جائے، مگر فیملی کے ساتھ پکنک میں وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ امو جان اور شہریار خان کے سامنے یہ کہنا کہ وہ مریم کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے چھچورا پن محسوس ہوا تھا۔ مریم ابھی تیار ہو کر نیچے نہیں آئی تھی جبکہ امو جان تیار کھڑی تھی۔ شہریار خان نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں امو جان، ان کی ایک دوست اور ان کے بیٹے کو بٹھا کر لے جائے۔ سب یہیں جمع تھے اور کوئی کسی کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کوئی کسی کی، تاکہ اپنے ہم مزاج افراد کے ساتھ پکنک اسپاٹ تک جانے کے طویل اور خوبصورت راستے کو انجوائے کیا جا سکے۔ مریم کو تیاری میں وقت لگ رہا تھا، وہ بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ دل مسوتا اسے یہ بتا کر جان وغیرہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ پکنک اسپاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ آگے پیچھے سبھی کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب وہاں پہنچ گئے تھے سوائے مریم اور سکندر کے۔ سکندر کی وہ کیوں فکر کرتا، اسے مریم کی فکر ہوئی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لیا تھا۔ مریم کسی کی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ شکر تھا کہ جلد ہی مریم اسے آتی دکھائی دے گئی تھی، ورنہ وہ پریشان ہونے لگ گیا تھا۔ وہ سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی۔ اس نے سکندر اور مریم کو آگے پیچھے وہاں آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ سکندر مریم سے بہت آگے تھا، وہ پیچھے تھی۔ سکندر کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ مریم چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ اسے یکدم ہی فکر لاحق ہوئی تھی، کیا سکندر نے پھر مریم کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی، اسے کچھ کہہ دیا تھا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر گھر پر مریم کو کیوں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ کسی اور کی نہیں، مریم کی اس کی ذمہ داری تھی۔ شہریار خان جو بھی کہہ رہے تھے اسے کہہ دینا چاہیے تھا، وہ مریم کا انتظار کرے گا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ کیا ہوا مریم، تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ تم سکندر کے ساتھ آئی ہو؟ سکندر کا کیمرہ نہیں مل رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ مل کر اس کا کیمرہ ڈھونڈ دوں۔ اسی چکر میں بس سب گاڑیاں چلی گئی تھیں۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی، مریم سے سیدھے منہ وہ بات کرتا نہیں تھا، وہ کیمرہ تلاش کرنے میں اس سے مدد مانگ لی۔ اس سے سکندر کے اس دوغلے پن پر شدید غصہ آیا تھا، مگر اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ سکندر نے مریم کو جان بوجھ کر بہانہ بنا کر اپنے ساتھ روکا تھا۔ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کو تو بس سکندر کے دوغلے پن پر غصہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں سکندر نے راستے میں اس طرح کی کسی بدتمیزی اور بے تہذیبی کا مظاہرہ مریم کے ساتھ نہ کر دیا ہو جس طرح آج کل وہ کیا کرتا تھا۔ براہ راست انہی لفظوں میں تو یہ بات اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، اس نے لہجے کو سرسری سا بنا کر عام سے انداز میں یہ ضرور پوچھا تھا کہ راستہ تو ٹھیک سے گزرا، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا کہ راستہ بالکل سکون اور آرام سے کٹا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ مریم کی غیر معمولی اچھائی ہی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔
ورنہ پکنک اسپاٹ پر پہنچنے کے فوراً بعد جو تاثر مریم کے چہرے پر تھا، اسے دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ سکندر نے راستے میں مریم کے ساتھ اسی لہجے میں اور اسی بدتمیز انداز میں کوئی بات کی تھی جس کا وہ آج کل کافی مظاہرہ کر رہا تھا۔ چند دنوں کی چھٹیاں گزار کر ان دونوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر وہ یا مریم کون سا سکندر سے مل رہے ہوں گے۔ پھر بلا وجہ بات بڑھانے کا فائدہ کیا؟ اس سے سکندر اور اس کی بدتمیزی پر لعنت بھیج کر اس سے صرف نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر شہریار اگر کم ظرف تھا تو وہ تو نہیں، اس نے جتنا نیچے اتر سکتا تھا۔ شروع میں تھوڑی سی دیر چپ چپ رہنے کے بعد مریم پھر وہی ہستی بولتی مریم بن گئی تھی۔ وہ واقعی اس کی سچی ساتھی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کے بھائی کی بدتمیزی پر اس کے سامنے رو دھو کر اسے بھائی سے جھگڑا کرنے، بھائی سے دوبدو کرنے پر اکساتی۔ بلا وجہ ایک تماشا لگ جاتا، سب کے پکنک کا مزہ خراب ہو جاتا۔ مریم نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اسے اندازہ ہوا کہ سکندر کا موڈ ہنوز خراب ہے۔ وہ بہت چپ بھی ہے اور ایک دبا دبا سا غصہ بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ وہ مریم کو نظر انداز کر رہا تھا، بدتمیزی کی حد تک۔ وہ اور مریم ساتھ مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہاں اس کے چند ایک انکل اور اس کے بیٹے بھی موجود تھے۔ جب مچھلیوں کی کچھ تعداد جمع ہو جاتی تب ان کے ساتھ آئے ملازمین نے انہیں دھونا اور صاف کرنا تھا، پھر مچھلیوں کو گرل کرنے کا کام ان کے امو جان اور آنٹیوں نے انجام دینا تھا۔ سکندر اور شہریار خان جھیل سے کچھ فاصلے پر گھاس کے اوپر باقاعدہ نیٹ باندھ کر ٹینس کھیل رہے تھے۔ وہاں پر موجود مضبوط اور طویل درختوں کے درمیان انہوں نے نیٹ باندھ رکھی تھی۔ انکل ٹینس کتنا اچھا کھیل رہے ہیں، مریم نے گردن گھما کر شہریار خان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہا۔ ہاں پاپا باقاعدہ ایکسرسائز اور سوئمنگ وغیرہ کرتے ہیں، اسی لیے ان میں اس طرح کے کھیلوں کا اسٹیمنا ہے۔ اس نے بھی گردن گھما کر اسی طرح دیکھا تھا۔ چلو ہم بھی وہاں چلیں، میرا انکل کے ساتھ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، انکل اتنا اچھا کھیل رہے ہیں۔ پاپا اپنے چہیتے کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مریم کی خواہش اس سے رد نہیں کی جا سکتی تھی۔ چلو، وہ دونوں وہاں آ گئے تھے۔ انکل آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ مریم ایکسائٹمنٹ میں اس سے پہلے ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی، وہ اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ تھینکس بیٹا، شہریار خان مسکرائے تھے۔ وہ بھی اب مریم کے ساتھ کھڑا تھا، قصداً سکندر کو نظر انداز کر کے صرف باپ کو دیکھ رہا تھا۔ انکل میں اور زین بھی کھیلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ بالکل کھیلو، آ جاؤ تم دونوں بھی، انہوں نے مریم کو مسکرا کر خوش دلی سے جواب دیا۔ وہاں سے ریکٹ اٹھا لو تم دونوں۔ اس نے سکندر کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھرتی دیکھی تھی۔ کیا سکندر ان دونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا؟ وہ سکندر کا پارٹنر کبھی بھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شہریار خان کا پارٹنر بن گیا تھا تو مریم سکندر کی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کا اور مریم کا وہاں آ جانا اور ان کے کھیل میں شامل ہو جانا سکندر کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شہریار خان کی طرف اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور مریم سکندر کے ساتھ۔ انکل میں بھی بہت اچھا کھیلتی ہوں، آپ کو ہرا دوں گی۔ مریم کے شوخ لہجے میں بات پر شہریار خان کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ انہیں ہونے والی بہو کی خود اعتمادی پسند آیا کرتی تھی۔ پاپا آپ لوگ کھیلیں، میں بھول گیا تھا مجھے حمزہ اور شیان کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے جانا ہے۔ ان دونوں کے وہاں آ جانے اور کھیل میں شامل ہونے کی وجہ سے سکندر نے محض 4-5 منٹ ہی ان لوگوں کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ پھر وہ یکدم ہی شہریار خان سے بولا۔ شہریار خان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا انداز اگر وہ چھپا بھی رہا تھا تب بھی بہت واضح تھا کہ وہ اس کے اور مریم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ وہ ان دونوں کے وہاں آ جانے کی وجہ سے وہاں سے کھیل چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ گیم تو پورا کر لو، شہریار خان نے ایک نظر مریم اور اس پر ڈالنے کے بعد سکندر سے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا میرا موڈ بھی نہیں ہو رہا، میرا موڈ ہائیکنگ کا ہے، سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے وہ اس وقت کھیل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں موجود ان تینوں افراد میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھائے جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زین اور مریم کی وجہ سے وہاں سے گیا ہے۔ چلو ہم لوگ کھیلتے ہیں۔ زین اب تم کھڑے ہو کر دیکھو میرا اور مریم کا گیم۔ شہریار خان نے فوراً ہی ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مسکرا کر اس سے بولے تھے۔ شہریار خان اور مریم کھیل رہے تھے، اپنے جلن اور حسد میں سکندر تمیز تہذیب سب بھول گیا تھا۔ اس کا موڈ باپ سے بھی خراب ہو گیا تھا۔ یہاں بدتمیزی ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا کر کے گیا تھا، اس لیے اسے 100% یقین تھا کہ وہ اسے بعد میں بھی اکیلے میں بھی اس بات پر کچھ نہ کہیں گے، جبکہ اگر یہی حرکت وہ کر کے گیا ہوتا تو آج گھر واپس جانے کے ساتھ ہی اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی جاتی، اسے تمیز اور تہذیب سیکھنے اور مینرز کا خیال رکھنے کی ہدایت کی جاتی۔ پکنک میں باقی سارا وقت اس کا موڈ خراب رہا تھا۔ وہ مریم کی خاطر ہنسا اور بولا تھا، وگرنہ اب اس کا ہنسنے بولنے کسی بھی چیز کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سکندر بھی پکنک میں باقی سارا وقت ان دونوں سے بہت الگ تھلگ رہا تھا۔ جہاں جہاں پر بھی وہ مریم سے تھے وہاں وہ اگر موجود ہوتا تو انہیں دیکھنے کے بعد وہاں سے کہیں اور چلا جاتا تھا، یا پھر اسے اور مریم کو نظر انداز کر کے کسی نہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ غصے کے ساتھ اسے حیرت بھی تھی، شدید حیرت۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سکندر اتنے حاصل فطرت کا مالک ہے۔ اسے جیتنے کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ اب کہیں بھی اپنا نمبر 2 ہوتا وہ سہ نہیں سکتا تھا۔
سکندر کی موجودگی میں اپنے گھر میں یہ چھٹیاں گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن گن گن کر چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پکنک سے اگلا روز بھی چھٹی ہی کا دن تھا، اتوار تھا۔ شہریار خان گھر پر تھے۔ مریم لنچ ٹائم سے پہلے کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی اسٹڈی میں رہی تھی، ان کا کتابوں کا کلیکشن دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چند ایک کتابیں اسے مطالعے کے لیے بھی دے دی تھی، جو ان کی اپنی بہو کے لیے پسندیدگی کا واضح اظہار تھا۔ ایسے ویسے کسی کو تو اس کی اسٹڈی میں داخل ہونے کا بھی اجازت نہیں تھی۔ اب تھوڑا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیجیے، کھانے کے بعد اس نے مریم سے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا یاد کرو گے دیا؟ بولو کیا موڈ ہے؟ وہ شاہانہ سے انداز میں بولی تھی۔ کہیں باہر چلتے ہیں، وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ مریم فونر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار ہو کر لیونگ روم میں آئے تو وہاں شہریار خان، امو جان اور سکندر بیٹھے تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ امو جان نے پوچھا تھا۔ جی امو جان، تھوڑا آؤٹنگ کا موڈ ہے۔ سکندر تم بھی چلو ہم لوگوں کے ساتھ، مریم سکندر سے بولی تھی۔ اسے مریم کے اس ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر غصہ آیا تھا۔ بندے کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک شخص مسلسل آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ مگر وہ اس کے رویے کے لیے مریم کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مریم فطرتاً اور عادتاً ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ سکندر کو زین کا بڑا بھائی سمجھ کر مسلسل عزت دے رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں اپنے ہونے والے سسر، ساس اور جیٹھ سب کے اوپر اپنا اچھا تاثر قائم کروانا چاہتی تھی۔ اپنی سسرال کے ان تینوں افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ مریم کی خواہشات غلط نہیں تھی، بس وہ پیاری لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ زین کا بڑا بھائی ایک حاسد اور کم ظرف انسان ہے۔ وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہونے کا ظرف نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے حسد میں مبتلا ہے۔ میرا موڈ نہیں، تم دونوں جاؤ، سکندر نے مریم کو بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اخلاق دکھانے کو بھی نہیں مسکرایا تھا۔ تم ہم لوگوں کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جاتے، آج تو چلو سکندر۔ مریم نے دوبارہ اصرار کیا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں منع کر چکا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بار سکندر کا انداز ذرا سخت اور کھردرا تھا۔ شہریار خان امو جان نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ مریم اپنی انسلٹ پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چلو مریم، دیر ہو رہی ہے، اسے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی مریم سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا غصہ بہت واضح تھا۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر فوراً ہی لیونگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مریم ابھی بھی شرمندہ سی تھی، خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج مریم سے صاف صاف لفظوں میں کہتے گا کہ وہ سکندر کو اپنے سسرالی سمجھ کر، ہونے والا جیٹھ سمجھ کر، زین کا بڑا بھائی سمجھ کر کسی بھی وجہ سے اہمیت دینا اور اسے منہ لگانا چھوڑ دے۔ بھاڑ میں گئی بھائی کی عزت۔ جب اس کے بھائی کو اپنی عزت اور رشتے میں بڑائی کا خیال نہیں تو وہ کب تک مریم کے ساتھ اس کی حاسد فطرت کا پردہ رکھ سکتا ہے؟ وہ صاف لفظوں میں مریم سے یہ بہرحال پھر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سکندر کی تم سے بدتمیزی کرنے اور تمہیں اگنور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم سے بری طرح متاثر ہے، اور تم جیسی بے مثال اور غیر معمولی لڑکی اسے نہیں بلکہ مجھے مل گئی ہے۔ اس بات سے اسے جلن اور حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ غصے میں باہر نکلا تھا، گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل سے اٹھانا بھول گیا تھا۔ مریم کو پورچ میں کھڑا چھوڑ کر وہ چابی اٹھانے اندر آیا تو امو جان سکندر سے کہہ رہی تھی، سکندر کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ گھر آئے مہمان سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اور مریم صرف مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ تمہیں نہیں جانا تھا، تم آرام سے بھی منع کر سکتے تھے۔ شہریار خان سگار پیتے ہوئے خاموشی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، جو کسی بات پر چڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہونے والی بہو؟ مجھے لگتا ہے امو جان آپ نے اور پاپا نے زین کی منگنی کا فیصلہ جلد بازی میں کر دیا ہے۔ مجھے مریم کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے۔ امو جان کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی جب اس وقت اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ سکندر اور شہریار خان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سکندر کے چہرے پر گھبراہٹ آتی دیکھ لی تھی۔ غالباً وہ سمجھ رہا تھا کہ زین اور مریم گھر سے جا چکے ہیں، تبھی اس طرح کھل کر مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے سکندر کو گھورتے ہوئے بغیر چابی اٹھائے ہی وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ امو جان نے اسے آواز بھی دی تھی، انہیں خدشہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر جا رہا ہے، مگر وہ اسی طرح باہر نکل گیا تھا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ مریم کے ساتھ لے کر پیدل ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دل میں بہت غبار جمع تھا، بہت نفرت جمع تھی۔ مختلف سڑکوں پر پیدل چلتے اس نے مریم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیسے وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے مقابلے میں نظر انداز کیا گیا ہے، کیسے ہمیشہ سکندر سے کمتر سمجھا گیا ہے۔ اس نے مریم کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کے اور سکندر کے درمیان کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے ہیں اور نہ ہی کبھی قائم ہو سکتے ہیں۔ اس نے مریم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے سکندر کو اس کا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور اپنائیت ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات امو جان نے اس کا دل سکندر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بتا کر کہ سکندر کا وہ مطلب نہیں تھا جو اچانک اندر آنے پر اس نے سنا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سکندر کو سمجھا دیا ہے، اب وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جو اسے یا مریم کو بری لگے۔ وہ ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے مسکرا بھی دیا تھا، انہیں یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ اس نے کوئی بھی بات دل پر نہیں لی، مگر در حقیقت سکندر کی کوئی ایک بھی بات اور کوئی ایک بھی رویہ اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔
امو جان اور شہریار خان اپنے لاڈلے بڑے بیٹے کی بدتمیز رویے پر حیران ہوں تو ہوں، کم از کم اسے کوئی حیرت نہیں تھی۔ کم ظرف اور حاسد شخص کم ظرفی اور حسد میں ظاہر کر سکتا تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چھٹیوں کے بچے باقی دن سکندر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اور مریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گھومنے پھرنے میں گزار دے گا، اور مریم کے دل سے سکندر کے رویے کے سبب پیدا ہونے والی سب خوف دور کر دینا چاہتا تھا۔ مریم کے اس کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہاں سے واپسی کے وقت مریم اس کے ساتھ گزاری ان چھٹیوں کو بہت اچھی یادیں ساتھ لے کر جائے، مگر اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود مریم اب وہاں چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی، مگر اسے اس کے چہرے پر سچی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا تو وہ چپ سی محسوس ہوتی۔ یہ سب سکندر کے رویے کے سبب تھا۔ وہ مریم کی چپ کو دیکھتا تو اسے سکندر پر مزید تیش چڑھتا۔ سکندر سے اس کا اور مریم کا سامنا بہت کم ہو رہا تھا۔ سکندر یا تو گھر پر ہی ہوتا، اگر گھر پر ہوتا تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا کرتا تھا، پڑھائی کا بہانہ بنا کر۔ وہ 30 دسمبر کی رات تھی جب شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے تھے۔ سکندر شام سے اپنے کمرے میں تھا، بقول اس کے پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈنر بھی کمرے میں ہی کیا تھا۔ وہ اور مریم لیونگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی پر مریم کی پسند کی مووی دیکھ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے بجائے لیونگ روم میں بیٹھ کر کھانے کی فرمائش مریم نے ہی کی تھی۔ کھانے کے دوران اس کے بچپن کے دوست نبیل کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایک پاکستانی بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ اس کے اسکول کے دنوں کا دوست تھا۔ اس نے اپنے گھر پر کوئی سرپرائز پارٹی رکھی تھی اور اس نے آنے پر اصرار کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر وہ انکار کرتا رہا، مگر جب نبیل باقاعدہ ناراض ہونے لگا تب اس نے بیچارگی سے مریم کو دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھی اس کے جوابات سن رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر میں بلایا جا رہا ہے۔ تم چلے جاؤ زین، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ تم گھر پر اکیلے بور ہوگی، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ فون پر آنے کی حامی بھرنے کے بعد اس نے مریم سے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے زین، زیادہ دیر مجھ سے جاگا نہیں جائے گا، پارٹی میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ کل رات ان دونوں نے دیر تک جا کر ایک مووی دیکھی تھی، پھر کارڈز کھیلے تھے، بہت دیر سے سوئے تھے دونوں۔ صبح وہ تو دیر سے اٹھا تھا، مگر مریم آج صبح جلد ہی بیدار ہو گئی تھی، اسے یقیناً نیند آ رہی ہوگی۔ بس ٹھیک ہے، تو پھر تم لیٹ کر آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ مریم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ پارٹی میں چلا گیا تھا، مگر وہاں پر بھی اسے مریم ہی کا خیال تھا، کہیں وہ اکیلی بور نہ ہو رہی ہو۔ اس کے دوست اسے اور بھی روکنا چاہ رہے تھے، مگر 2 گھنٹے بعد ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ مریم کے کمرے کی لائٹ بند تھی، گویا وہ سو چکی تھی۔ وہ پیار بھری نگاہ اس کے کمرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ سکندر کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ سکندر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلی صبح 31 دسمبر کی صبح تھی۔ مریم کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ وہ یقیناً ابھی سو رہی تھی۔ وہ اس کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے سوتا چھوڑ کر خود ناشتے کے لیے نیچے آ گیا۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہونے لگا تھا، مگر داخل ہوتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے اسے ڈائننگ روم کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہاں موجود افراد اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سکندر، امو جان اور شہریار خان تینوں بیٹھے تھے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شہریار خان اور امو جان ناشتہ کر رہے تھے، سکندر کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا اور بہت سنجیدگی سے شہریار خان سے کہہ رہا تھا، پاپا آپ کو نہیں لگتا آپ نے زین کی منگنی کرنے میں تھوڑی جلد بازی سے کام لیا ہے؟ اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا۔ وہ اس کا سگا بھائی اس سے کس قدر حسد کرتا تھا۔ اس کی خود سے ایک معمولی سی برتری خوشی بھی اس سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم یہ بات 2-3 روز پہلے بھی کہہ رہے تھے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شہریار خان سنجیدگی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، گویا اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہتے ہوں۔ امو جان تعجب سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا زین ابھی چھوٹا ہے، 20 سال کی عمر میں شادی کا اتنا بڑا فیصلہ، اسے تھوڑا میچور تو ہو جانے دیں۔ سکندر قدرے ہچکچا کر آہستگی سے بولا تھا۔ اس کے غصے سے بری حالت تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے سکندر کی بکواس سن رہا تھا۔ امریکی معاشرے کے لحاظ سے 20 سال کی عمر اس طرح کے فیصلوں کے لیے چھوٹی عمر نہیں ہے سکندر۔ تم بھی کوئی اچھی فیملی کی لڑکی اپنے لیے منتخب کر لو، مجھے تمہاری منگنی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہریار خان چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پاپا، پر یہ مریم مجھے زین کے لیے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی ہے۔ ہمارے زین میں ابھی تک سادگی اور بچپنا ہے، جبکہ مریم مجھے کافی تیز سی لگی ہے۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھے، سکندر کے منہ پر ایک تھپڑ مار دے۔ ایسی حاسد فطرت کا مالک تھا وہ۔ اس سے چھوٹے بھائی کی زندگی کی ایک خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بظاہر اس کا ہمدرد بنا وہ شہریار خان سے مریم کے خلاف زحل اگل رہا تھا۔ اپنے حسد کو بھائی کی محبت کے لپادے میں لپیٹ کر وہ اس سے اس کی زندگی کی واحد خوشی مریم کو چھین لینا چاہتا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی اور وہم ہے سکندر۔ تمہارے کہنے سے پہلے بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم زین اور مریم کے رشتے سے خوش نہیں ہو۔
اب تم نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بھی بتا دی ہے تو میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مریم کے متعلق تمہاری آبزرویشن غلط ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار، ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائق، مجھے اور آمنہ کو بہت پسند ہے۔ شہریار خان کا جواب بھی اس کے اندر بھڑکتے غصے اور نفرت کو بجھا نہیں سکا تھا۔ وہ اس وقت وہاں سے پلٹ گیا تھا، مگر جب وہ لوگ ناشتے کی میز سے اٹھ گئے تو اسکندر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ تب وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھول کر اسے اس پر زوردار دھماکے سے واپس بند کر کے اندر آ گیا تھا۔ زین، آؤ زین۔ سکندر بیڈ پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھا تھا۔ وہ کئی سالوں بعد سکندر کے کمرے میں آیا تھا۔ سکندر اس نے مصنوعی محبت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا یوں خوشی سے اس کے نزدیک آیا تھا جیسے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بے پناہ خوش اور حیران ہوا ہو۔ شکر تم نے قسم تو توڑی، میرے پاس آئے تو صحیح۔ مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تم نے زین؟ بھائی الگ الگ شہروں میں رہتے ہوں تو کیا ایک دوسرے سے فون پر بھی بات نہیں کرتے؟ اس نے سکندر کی اس جھوٹی محبت اور چاہت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھ سے جھوٹی محبت جتانے کے بجائے وہ کہو جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے۔ ایک انتہائی حسین اور غیر معمولی ذہین لڑکی کا ساتھ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ اسی بات کی تکلیف ہے نا تمہیں؟ وہ نفرت سے پھنکارا۔ سکندر جواباً فوراً ہی رسانیت سے بولا تھا، تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرے لیے کیا مناسب ہے اور کیا غیر مناسب، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم نہیں۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری ہمدردی کی آڑ میں آئندہ اگر تم نے پاپا یا امو جان سے مریم اور میرے رشتے کے خلاف کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں سکندر سے کہا۔ سکندر جواب میں بالکل چپ کھڑا تھا۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا پیر پٹکتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سکندر کو وارننگ دینے، اس کی طبیعت صاف کرنے کے بعد بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ آخر اس کی جرت کیسے ہوئی مریم کے خلاف پاپا اور امو جان کے کانوں میں زہر انڈیلنے کی، ان کا برین واش کرنے کی؟ مریم سو کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی خاطر اس نے زبردستی اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا، خود کو ہنستا مسکراتا اور خوش باش ظاہر کیا تھا۔ مگر مریم کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ بہت چپ تھی، اسے فکر ہوئی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں شدید درد ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ رات میں اسے بخار بھی چڑھ گیا تھا، الٹیاں بھی ہوئی تھیں۔ اس نے ناشتے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس کے اصرار پر صرف چائے لے لی تھی۔ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس کا آج پارٹی میں جانا تو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آج اسے اور مریم کو شہریار خان اور امو جان کے ساتھ نیو ایئر کے حوالے سے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ یہ پارٹی جرمن ایمبیسڈر کے گھر پر تھی۔ چونکہ شہریار خان ان سے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے، سو انہوں نے شہریار خان کی ساری فیملی کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ سکندر کل شام ہی پارٹی میں جانے سے معذرت کر چکا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے گھر پر اپنا کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنا تھا جو چھٹیوں کے فوراً بعد اس نے اپنے پروفیسر کو جمع کروانا تھا۔ مریم کہہ رہی تھی کہ وہ پارٹی میں جائے گی۔ انکل نے اتنے پیار سے کہہ دیا ہے کہ مریم بھی چلے گی۔ مریم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے، اگر میں نہیں گئی تو انکل کو اچھا نہیں لگے گا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اس کے پاپا کی خاطر پارٹی میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے امو جان سے بھی یہ کہہ کر یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی میں جا رہی ہے، حالانکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے پارٹی میں بیٹھا نہیں جا سکے گا۔ بیٹا تم گھر پر آرام کرو، پارٹی میں جا کر بلا وجہ تھکو گی، طبیعت کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ امو جان نے مریم سے کہا، وہ اسے ڈاکٹر کو دکھا کر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹیاں روکنے کے لیے دوا دے دی تھی۔ وہ خود بھی اب پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ گھر پر مریم کے ساتھ رکنا چاہتا تھا۔ بیماری میں اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ شہریار خان کے جرمن دوست نے ان کے تمام فیملی ممبرز کو دعوت دی تھی۔ اگر شہریار خان کے بچوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہ جاتا تو یقیناً وہ برا مانتے۔ وہ مریم کو دوا دے کر اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے شہریار خان اور امو جان کے ساتھ گھر سے روانہ ہوا تھا۔ مریم کو لیونگ روم میں صوفے پر کشنز وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ آیا تھا۔ جرمن ایمبیسڈر کا گھر ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ وہ لوگ راستے میں تھے کہ اسے اپنے گھر سے کچھ دور آ چکے تھے جب امو جان کو اچانک ہی گاڑی میں ان تحفوں کی کمی کا احساس ہوا جو ایمبیسڈر کے گھر لے جا رہے تھے۔ نیو ایئر کے حوالے سے کیک، چاکلیٹس، پھول، ایک مشہور مصور کی بنائی قیمتی پینٹنگ جو امو جان نے خوبصورتی سے پیک کروا رکھی تھی۔ ایمبیسڈر کی بیگم کرسٹلز کی شوقین تھی تو کرسٹل کے خوبصورت گلدان کا ایک سیٹ بھی تحفوں میں شامل تھا۔ تمام تحفے انہوں نے گلزار سے گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر شاید وہ تحفے رکھنا بھول گیا تھا۔ شہریار خان اس لاپرواہی پر بیوی کے اوپر برہم ہو رہے تھے۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی کہ سب کچھ نوکروں کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اب تحفے لیے بغیر خالی ہاتھ تو وہ لوگ پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے۔ غصہ کرنے کے باوجود بھی لامحالہ شہریار خان نے ڈرائیور سے گاڑی موڑنے کو کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر واپس آ چکے تھے۔ ان کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ شہریار خان اور امو جان گاڑی میں ہی بیٹھے تھے۔ شہریار خان نے اس سے اندر سے تحفے اٹھا کر لانے کو کہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا تھا تبھی اندر سے کسی کے چلانے کی آوازیں اور کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں لوگوں کو پورچ میں سنائی دی تھی۔ امو جان نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ خیر! گھبرا کر وہ صرف وہ ہی نہیں، شہریار خان اور امو جان بھی گاڑی سے اترے تھے۔
وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا۔ امو جان اور شہریار خان اس کے پیچھے اندر کی طرف دوڑے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، چھوڑو مجھے۔ چلاتی ہوئی یہ آواز سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ مریم کی آواز تھی۔ اس کی حالت ایک پل میں غیر ہو گئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے اندر وہ گھر کے داخلی دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ وہ دروازہ ان کی لیونگ روم ہی میں کھلتا تھا۔ اس نے خوف، پریشانی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ لیونگ روم میں داخل ہونے والے سب سے پہلا شخص وہ تھا۔ اس کے پیچھے شہریار خان اور امو جان بھی بھاگے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا، کاش اسے دیکھنے سے پہلے وہ مر گیا ہوتا، کاش وہ مر گیا ہوتا۔ چلاتی، روتی اور خود کو بچاتی ہوئے مریم کارپیٹ پر سکندر کی گرفت میں پڑی تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں سکندر، مجھے چھوڑ دو۔ وہ خود کو سکندر کے مضبوط وجود کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے پوری مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ سینڈوچز، فروٹس اور کافی پر گزارا کرتے کل شام سے اسٹوڈیو میں تھی۔ پینٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کے آرٹسٹ کی طرف پوری طرح بیدار تھی۔ سو وہ بغیر کسی وقفے کے کام کر رہی تھی۔ نہنی چونکہ اس کی اس طرح کی کیفیتوں سے پوری طرح آگاہ تھی، اگر یہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ رات کا کھانا نیچے آ کر کھا لے، ناشتہ کر لے۔ جب وہ منع کرتی تو کھانا ناشتہ اوپر ہی پہنچائے جانے کی بات ہوتی۔ جب وہ کینوس کی نظریں اٹھائے بغیر اس سے انکار کرتی، تب وہ اس کے لیے سینڈوچز، ناشپاتی اور پھر کافی بنا کر اوپر ہی لے آتی۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹریک سوٹ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، بالوں کو لپیٹ کر کیچر میں جکڑ رکھا تھا۔ صبح 11 بجے فلورنس کی آرٹس گیلری جہاں اس کی تصویروں کی نمائش ہونا تھی، اس کے ڈائریکٹر کا فون آ گیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی کتنی تصاویر مکمل ہو چکی ہیں۔ انہیں یہ اطمینان دے کر کہ مقررہ وقت پر وہ اپنا کام پورا کر لے گی، اس نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون پر گفتگو ختم کی تھی۔ کال ختم کرتے ہی اسے سکندر کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنے 2 دن کی مصروفیات بتائی تھیں اور یہ کہا تھا کہ آنے والے کل وہ اس کے ساتھ جہاں وہ کہے جانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے فوراً ہی سکندر کو کال ملائی تھی۔ ہیلو لیزا، اس نے فون پر سکندر کی مسکراتی ہوئی آواز سنی۔ اس نے پہلی بیل پر کال ریسیو کی تھی۔ کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے دوستانہ سے لہجے میں ساتھ ہی مزید پوچھا۔ اسٹوڈیو میں ہوں، پینٹ کر رہی ہوں۔ میں نے تم سے پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ کیا ہم کل مل رہے ہیں، اور کیا یہ وہ والی کل ہے جس سے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک پورا دن میرے لیے ہوگا؟ مسکرا کر پوچھتی وہ دروازہ کھول کر باہر بلکونی میں نکل آئی تھی۔ چہرے کے اطراف بکھری بالوں کی لٹوں کو اس نے ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا۔ سکندر اس کی بات کے جواب میں دھیرے سے ہنسا۔ ٹھیک ہے، کل وہی والی کل ہے جس میں تم نے مجھے پینٹ کرنا ہے۔ تم یہ بتاؤ، چلنا کہاں ہے؟ تم پینٹنگ کہاں بنانا چاہتی ہو؟ جگہ تو وہ اس وقت سے سوچے بیٹھی تھی جب سکندر نے اپنی پینٹنگ بنوانے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ٹیوولی چلتے ہیں۔ ٹیوولی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلنا کب ہے؟ سکندر نے فوراً ہی اس کی بتائی جگہ کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ کل صبح میں تمہیں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی۔ اوکے مصورہ، کل میں آپ کے ڈسپوزل پر ہوں گا۔ جو جگہ آپ طے کریں گی، جو وقت آپ مقرر کریں گی۔ سکندر کے قدرے شرارتی سے انداز میں کہی بات کے جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنی فرمانبردار بنے ہوئے ہو، خیر تو ہے۔ وعدہ نبھا رہا ہوں جو میں نے اپنی رومن فرینڈ سے کیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے سکندر؟ تکلیف کم ہوئی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جتنے گھنٹے تم کل مجھے پینٹنگ بنانے کے لیے ایک ہی جگہ ایک ہی زاویے سے بٹھائے رکھنا چاہو، میں بیٹھ جاؤں گا، سکندر نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سکندر سے بات ختم کرنے کے بعد وہ بلکنی سے کھڑی کل کا دن پلان کرنے لگی تھی۔ یہ آفس دیر تک رکا تھا۔ اس کے جن کاموں کا حرج ہوا تھا ان 2 دنوں میں وہ مکمل کر چکا تھا۔ جو 2-1 کام مزید اس کے ذمے تھے وہ اسے یہاں پر مکمل کر کے جانے تھے۔ اس نے آج اس کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ امید تھی کہ مزید 2-3 دنوں میں وہ اپنے سارے کام مکمل کر کے یہاں سے دوبارہ واپسی کی تیاری کرے گا۔ وہ کل تک بیساکھی کے سہارے چلا تھا اور اسپتال جا کر پیر کی بینڈیج بھی تبدیل کروا لی تھی۔ آج وہ بغیر بیساکھی کے آفس آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی چال بالکل نارمل نہیں ہوئی تھی، مگر اپنی چوٹ کے مزید چاؤ چونچلے اٹھانے کا اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہوٹل واپس آ کر کمرے میں ہی رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے پیر کی بینڈیج کھولتے، زخم کو صاف کرتے، دوا لگاتے، بینڈیج کرتے، چاہے اسے جتنی بھی مشکل ہوئی تھی، جتنا بھی درد ہوا تھا، اسے اس کی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق وہ کوئی احتیاط نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس لاپرواہی اور بد احتیاطی کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چاہے جتنا بھی بیمار ہو جاتا، چاہے اس کی کتنی بھی خطرناک چوٹیں نہ لگ جاتی، وہ ہمیشہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ واقعی بہت ٹھیک تھا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب کی بار بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، چاہے وہ زخم کی سرے سے بینڈیج کرنا ہی کیوں نہ چھوڑ دے۔ اس کے جتنا ڈھیٹ اور سخت جان بھی شاید کوئی دوسرا ہو۔ بینڈیج کرنے کے دوران بجائے درد اور تکلیف محسوس کرنے کے وہ تلخی سے مسکراتا خود اپنے آپ پر ہنس رہا تھا۔
لیزا نے صبح 8:30 بجے تک نکلنے کے لیے کہا تھا، 8:30 کے قریب وہ جانے کے لیے تیار ہو جانے کے بعد نکل آیا تھا۔ اس کا رخ اپنے ہوٹل کے نزدیک ایک بار کی جانب تھا۔ وہ بار میں آ گیا تھا۔ وہاں جلدی جلدی ناشتہ کرتے رومن مرد اور عورتوں کو اپنے اپنے کام پر پہنچنے کی عجلت تھی۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے آ گیا۔ کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑے بوڑھے اٹالین بارٹینڈر نے اس سے اپنے لیے رومنو ہی کی طرح کافی اور ڈونٹس آرڈر کرنا تھا۔ وہ لیزا سے کتنی اٹالین سیکھ پایا ہے، آج اس کا امتحان تھا۔ بارٹینڈر اسے مسکرا کر دیکھتا اسے کیا چاہیے پوچھا تھا۔ کافی کیسی چاہیے کہ آرڈر اس نے آسانی سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کر دیا تھا۔ وہاں ڈونرز کے لیے اسے اشاروں کی زبان سے کام لینا پڑا تھا۔ اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنے کا ہے، کتنے پیسے ادا کرنے ہیں، اس کے لیے لیزا کیا بولتی تھی، وہ اسے بہت غور سے سن رکھا تھا۔ اس نے خود اعتمادی سے بارٹینڈر سے کوسٹا کو انٹرو پوچھا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو شاباشی بھی دی تھی۔ وہ اٹلی میں اپنا ناشتہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اٹالین میں آرڈر کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ اس بات پر بچکانہ سے خوشی محسوس کرنے پر خود پر ہنسا ہی تھا۔ خالص رومنو کی طرح کاؤنٹر کے سامنے ہی اسٹول پر اپنے کافی اور ڈونٹ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی اس نے ڈونٹ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر لیزا کی کال آ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، میں گھر سے نکل گئی ہوں، 10 منٹ میں تمہارے ہوٹل ہوں گی، اس نے بتایا تھا۔ ہوٹل سے ذرا سا آگے چلی آنا، اس نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے اس سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جب تم روم میں ہو تو رومیو کی طرح رہو کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے تم رومز کی طرح بار میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا۔ ویری انٹرسٹنگ، لیزا نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے خود اپنے لیے ناشتہ آرڈر کیا ہے، وہ بھی اٹالین میں۔ کیا تمہیں یقین آ رہا ہے؟ خود کو شاباشی دینے کے بعد اس نے جب لیزا سے بھی اس کارنامے پر تعریف وصول کرنا تھی، مکمل جملے نہیں بول سکا مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں نے بارٹینڈر کو اپنی بات سمجھا ہی دی۔ وہ ہنس کر اپنا کارنامہ بیان کر رہا تھا۔ یہ واقعی قابل تعریف بات ہے، میں آپ کی ذہانت پر آپ سے بری طرح امپریس ہو گئی ہوں۔ لیزا جیسے اس کی بات کا لطف لیتے ہوئے ہنسی تھی۔ اوکے، تم اپنا ناشتہ ختم کرو، اتنی دیر میں پہنچ رہی ہوں۔ بہت سکون سے بیٹھ کر اس نے کافی اور ڈونٹ کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد وہ بار کے دروازے سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے لیزا کی گاڑی آتی دکھائی دی تو اس نے دور سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ لیزا نے گاڑی اس کے قریب لا کر روک دی۔ اس نے براؤن سفاری پینٹ کے ساتھ گرین کلر کا ڈھیلا ڈھالا ٹاپ پہن رکھا تھا، بالوں کی پونی بنا رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، اسٹائلش لگ رہی تھی، رومن لگ رہی تھی۔ آج اس نے بھی اپنے حلیے پر ذرا دھیان دیا تھا کہ آج لیزا نے اسے پینٹ کرنا تھا، ورنہ آج کون سا آفس جانا ہے سوچ کر شاید اس نے شیو بھی نہیں کرنا تھا۔ لیزا اسے بغیر بیساکھی کے دیکھ کر کچھ حیرت اور کچھ غصے سے چلائی تھی۔ تمہاری بیساکھی کہاں ہے؟ وہ غصے اور فکر مندی سے گاڑی سے اتر آئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیزا، میری چوٹ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، پھر بیکار میں اسے لے کر چلنا کیا فائدہ تھا؟ اس سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اس کے غصے اور خفگی سے ڈر کر قدرے مدافعانہ انداز میں بولا۔ دکھاؤ ذرا مجھے اپنی چوٹ، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے تمہاری چوٹ کتنی ٹھیک ہوئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر پکی لڑاکا عورتوں والے انداز میں بولی۔ اگر اس طرح سے لڑو گی، چیخو چلاؤ گی تو میں پینٹنگ نہیں بنوا رہا۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی دیکھ کر اس نے جھٹ دھمکی دی تھی۔ ہوٹل چڑھ کر لے لو سکندر پلیز، تمہیں چلنے پھرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ اس بار نرمی اور دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ میں نہیں لے رہا، تم نے چلنا ہے تو ایسے ہی چلو۔ بہت نخرے اٹھا لیے میں نے اپنی چوٹوں کے، وہ لاپرواہی سے بولتا گاڑی کا دروازہ کھل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیزا باہر کھڑی سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب چلو بھی مصورہ، مجھے گھورنے کا شوق تو راستے میں بھی پورا کر سکتی ہو۔ اسے خود احساس ہوا تھا کہ اس کے بولنے کا لاپرواہ انداز، اس کی ٹون، اس کے الفاظ بہت حد تک لیزا جیسے تھے۔ اتنے دنوں سے ہر روز اس کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کے بعد وہ شاید کچھ اس جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لیزا کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا ہار مانتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، یہ سوچ لیتے ہو کرتے ہو، چاہے تمہیں جتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ خفگی سے بولی۔ پوری امید ہے مجھے تم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے ہوگے اور میڈیسن لینا بھی چھوڑ دی ہوگی۔ یار یہ ایکسیڈنٹ بہت ہو گیا ہے، اب میں بور ہو گیا ہوں اسی ایک ٹاپک سے، پلیز کوئی بات کرو۔ لیزا نے اسے گھورا۔ وہ جواباً چپ ہو گئی تھی۔ وہ اب خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں نے کتنی اٹالین سیکھ لی ہے؟ اس نے خفا سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اسے بولنے اور ہنسنے پر اکسا رہا تھا۔ لیزا نے صرف سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اب میں نے سوچنا بھی اٹالین میں شروع کر دیا ہے۔ ابھی بار کے پاس جب تم گاڑی لا کر روک رہی تھی تب تمہیں دیکھتے کے ساتھ ہی میں نے پتا ہے اٹالین میں کیا لفظ سوچا۔ لیزا نے زبان سے کیا سوچا تھا ابھی بھی نہیں پوچھا تھا، صرف سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بیلا، وہ کوشش کر کے اٹالین لہجے میں بولا تھا۔
بیلا اٹالین میں خوبصورت اور حسین کو کہتے ہیں، اتنا تو وہ سیکھ ہی چکا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بہت تیز ہو تم سینیور سکندر، تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ جواباً مسکرا دیا تھا۔ خیر خوبصورت تو میں ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، وہ فوراً ہی مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ شکر تھا اس کی کوشش کامیاب رہی تھی۔ اب موضوع گفتگو اس کی چوٹیں، دوائیں اور بیساکھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سینیور سکندر؟ تمہاری پینٹنگ بنانے اور کس لیے؟ وہ جیسے اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، میرا مطلب ہے ٹیوولی ہی کیوں جا رہے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں؟ سوال اچھا ہے۔ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ ایک پل رک کر جیسے اس نے اپنی سوچوں کو یکجا کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ویلا دی ایسٹے کے کسی خوبصورت سے فوارے کے سامنے تمہارے بٹھا کر تمہاری پینٹنگ بناؤں۔ میری پینٹنگ کا مرکز تم ہو اور تمہاری بیک گراؤنڈ میں 16ویں صدی کا کوئی بے مثال آرکیٹیکچر رکھتا فوارہ اور اس سے گرتا پانی ہو۔ پانی میں جیسی گہرائی، جیسی طاقت اور جیسا اسرار ہوتا ہے، مجھے ویسی گہرائی، ویسی طاقت اور ویسی پراسراریت تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھے سوچنے میں ہی یہ منظر بہت انسپائر کرتا ہے، فیسینیٹ کرتا ہے۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ بہت سچائی سے بول رہی تھی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اتنے سارے تاثر نظر آتے ہیں، اداسی، درد، کرب، طاقت، گہرائی، پراسراریت، جیسی یہ آنکھیں اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ میں پانی کو تمہاری آنکھوں کے ساتھ ایک سمبل کے طور پر دکھانا چاہتی ہوں، دونوں میں گہرائی، دونوں میں اسرار۔ اس طرح بولتے تم پکی پکی مصورہ لگ رہی ہو۔ تمہاری ان بڑی بڑی باتوں میں سے میں مرغوب ہو رہا ہوں سینیور لیزا۔ لیزا کی سنجیدگی کے جواب میں وہ ہنسا۔ لیزا نے اسے نظروں سے دیکھا تھا جیسے اس سے براہ راست کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ اگر اس نے سکندر کی آنکھوں کا وہ تنبیہی تاثر فوراً پڑھ لیا تھا کہ وہ اس سے اس کی ذات اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تمہاری نینی کیسی ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے گفتگو کے لیے موضوع تلاش کیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں دعا پیار کہلوایا ہے انہوں نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم ہوٹل واپس جانے کے بعد سے ہمارے گھر آئے کیوں نہیں ہو، اور ہمارا آج جانے کا مقصد گو کہ تمہاری پینٹنگ بنانا ہے، مگر نینی نے ہمیں اس سے پکنک کا مزہ فراہم کرنے کے لیے بڑی زبردست پکنک باسکٹ تیار کر کے دی ہے۔ ٹیوولی میں جب لنچ کریں گے تب تم دیکھنا نینی نے کتنے مزے مزے کی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے تیار کر کے بھیجی ہیں۔